الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکت کو سزاوار ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجیہات۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک ارقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو آج کا دن یعنی جمعۃ الوداع، آخری جمعہ رمضان کا بھی عنایت فرمایا، اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً ختم کرنے کے قریب ہیں۔ آخری عشرہ ہے تو اس سلسلے کی کچھ باتیں، ایسے آنے والی رات لیلۃ الجائزہ ہے اور بچے ہوئے جو دن ہیں ان کی قدردانی، اسی سلسلے کی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً رمضان کا مہینہ مکمل ہونے کے قریب آ گئے، 2-3 دن اس کے مبارک گھڑیاں بچ گئی ہیں اور بہت کم وقت ہمارے ہاتھ میں۔ ہم کو چاہیے کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس رمضان میں بخشش فرما دے اور ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہی ہم کو سکھایا بھی گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہم کو سکھائی، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم آپ کی رضا اور آپ کی جنت کے طلبگار ہیں، اور آپ کی ناراضگی اور آپ کی دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہم کو عطا کیا گیا تھا، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہماری ٹریننگ ہو۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ایک مہینہ اللہ رب العزت نے ہم کو ٹریننگ دی روزے کے ذریعے سے۔ روزے کے ذریعے سے یہ ٹریننگ دی گئی کہ انسان روزے میں حلال چیزوں سے بھی رک جاتا ہے۔ کھانا پینا اس کے لیے حلال ہے، لیکن روزے میں کھانا کھاتا نہیں، پیتا نہیں۔ بیوی سے رشتہ حلال ہے، لیکن روزے میں بیوی کے قریب نہیں جاتا۔ حالانکہ حلال چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چھڑا دی انسان۔ تو بندہ حلال چیزوں سے جب رمضان کے ایک مہینے میں ٹریننگ کر لیا کہ اس سے رکنے کی عادت ڈال لے، تو رمضان کے بعد کم از کم بندہ حرام چیزوں سے تو رک جائے۔ جب رمضان میں اللہ کی خوشنودی کے لیے حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہے روزے میں، تو غیر رمضان میں اللہ کی خوشنودی کے لیے حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ ٹریننگ ہم کو دی جا رہی ہے۔ رمضان میں نمازوں کی ٹریننگ ہوئی، پورا رمضان پابندی سے نمازوں کو آتے رہے، تہجد بھی پڑھتے رہے، تراویح بھی ہوتی رہی، موقع اطمینان کے ساتھ پوری نمازیں ہوتی رہی۔ تو کم سے جو آدمی رمضان میں تراویح پڑھ سکتا، نفل نماز 20 رکعت، تہجد پڑھ سکتا، رمضان کے بعد وہ کم سے کم فرائض تو وقت پر ادا کر سکتا۔ تو ہماری یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ہم کو ٹریننگ دی ہے، نیکیوں کی طرف آنے کی اور اپنے آپ کو روکنے کی، نفس کو قابو میں کرنے کے لیے یہ مہینہ ہم کو دیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو جب حلال چیزوں سے روک لیتے ہیں تو اس نفس کو پابند بنائیں
اس لیے کہ ہم رمضان کے پجاری نہیں ہیں، ہم رمضان کی پوجا نہیں کرتے، رمضان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تو رمضان میں بھی ہے، غیر رمضان میں بھی ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ رمضان میں اللہ رب العزت تھے اور رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آرام فرما رہے، اب بندوں کو نہیں دیکھ رہی اور بندوں کی کوئی فکر ان کو اب نہیں رہی، ایسا تھوڑی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تو ہر دم ہے۔ تو جس اللہ کی ہم رمضان میں عبادت کر رہے ہیں، جس اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، جس اللہ کے لیے تراویح ہو رہی ہے، جس اللہ کے لیے نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، وہ اللہ رمضان کے بعد بھی موجود ہے۔ تو ہم رمضانی مت بنیے، اللہ والے بنیے، اللہ کی عبادت کرنے والے بنیے، مہینے کی عبادت کرنے والے نہیں۔ ہمارے میں بہت سارے لوگ ہیں، دیکھیے اب رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی ہے، نماز میں جمعہ کا منظر، رمضان گیا مسجدیں خالی، پھر وہی خالی مسجد، 2 صف 1 صف، خلاص کہاں گئی یہ مصلی؟ پتہ چلتا ہے کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہو سکی رمضان میں، ان کی صحیح طریقے سے ٹریننگ نہیں ہو سکی رمضان۔ جن کی ٹریننگ ہو جاتی ہے الحمدللہ، پھر وہ مسجد سے جڑ جاتے، پھر وہ نیکیوں سے جڑ جاتے۔ تو ہم کو یہ بھی دعا کرنی ہے ان آخری دنوں میں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں رمضان المبارک کی، یہ بھی دعا کرنی کہ اللہ جو توفیق آپ نے ہم کو دی ہے اس توفیق کو برقرار رکھیے، رمضان کے بعد بھی وہ توفیق ہم کو دیتے رہیے تاکہ ہم آپ کے گھر کو آتے رہیں۔ ورنہ کیا ہوگا؟ شیطان خوش ہوگا، ورنہ ہوگا یہ کہ شیطان خوش ہوگا جیسے ہی وہ چھٹ کے آئے گا رمضان کے بعد، جیسے ہی چاند دکھا دیکھیے آپ شیطانیت عروج پہ پہنچ جائے۔ جو رمضان میں نیک بنے ہوئے تھے، ٹوپی سجائی ہوئی تھی، تھوڑی بہت داڑھی بھی بڑھا لی، جیسے ہی چاند دکھا کہاں پہ ہوتے؟ حجام کی دکان پہ لین لگائے ہوئے صاحب، کیا ہے؟ سنت رسول کا مذاق اڑانا ہے، لین لگی ہوئی ہے، وقت نہیں ہے نائی کے پاس بال بنانے کے لیے، اتنے لوگ داڑھی بنا، سر کے بال بنانے نہیں ہے وہ لوگ، اکا دکا کوئی ہوتا ہو، زیادہ تر اکثریت مڑانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ تو آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کو ناراض کر کے ان کے دشمن کو خوش کر رہے ہیں۔ وہ خوش ہوتا ہوگا کہ اللہ نے 1 مہینہ مجھے بند رکھا، زنجیروں میں جکڑ کے دوزخ میں رکھا کہ میں بہکا نہ سکوں، دیکھو میں آیا ہوں، چٹکیوں میں نے پورے بدماشوں کو قابو میں کر لیا۔ یہ اللہ کا مذاق اڑاتا ہوگا شیطان آ کر کے کہ کیا اللہ تو نے 1 مہینہ ان کے لیے اتنی رحمتیں برسائی، دیکھ میں نے کتنی منٹوں میں اپنے قابو میں کر لیا پوروں، دیکھ تو اللہ، دیکھ حجام کی دکان پہ رش دیکھ، بتاتا ہوگا شیطان۔ اس نے تو اللہ سے مکالمہ کیا ہے نا، اللہ سے جھگڑا کیا ہے، جھگڑ کے آیا ہے وہاں سے، اور قسمیں کھائی ہیں، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قرآن اٹھائیے، اللہ تجھے تیرے عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم سب کو بہکاؤں گا، جہنم میں لے کے جاؤں، جنت میں جانے نہیں دوں گا ان کو۔ قسمیں کھائی ہیں اس، ہم پڑھتے کہاں ہیں قرآن؟ قرآن کا مہینہ ہے، کسی مسجد میں اللہ نے توفیق دی تو تراویح میں تھوڑا بہت خلاصہ، یہاں پہ بھی الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، پڑھا جا رہا ہے نا خلاصہ، الحمدللہ یہاں پہ بھی پڑھا جا رہا ہے، لیکن وہ خلاصہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہر مومن کا حق، قرآن کے حقوق میں سے اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ 5 حقوق ہے، پھر کسی موقع سے انشاءاللہ آپ کیا تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کو سمجھنا بھی اس کا ایک حق ہے جو ہم سب پر واجب ہے، وہ سمجھنے کے لیے اترا۔ صرف ہم اس کو پڑھ لیے، تلاوت کر لیے، تراویح میں سن لیے، بہت بڑا احسان سمجھ رہے، نہیں، پڑھنا تو ایک حق ہوا، سمجھنا بھی اس کا ایک حق۔ سمجھیں گے تو عمل کریں گے، سمجھ میں نہیں آتا تو عمل کہاں سے؟ تو شیطان کو ہم خوش کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو ایک رات جو اہم آ رہی ہے آگے، وہ ہے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، بدلے کی رات، جیسے ہی جس کو ہم شب عید بھی کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 2 راتوں کو زندہ کیا، لیلۃ العید کی اور لیلۃ الضحیٰ کی، بقرعید کی، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن جب قیامت کی ہولناکی کو انسان قریب سے دیکھے گا تو غم کی وجہ سے، حزن و ملال کی وجہ سے اس کا دل مردہ ہو جائے۔ جب جہنم دیکھے گا، برزت الجحیم للغاوین، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، جہنم باضابطہ لائی جائے گی میدان محشر میں۔ کیسے لائیں گے اللہ جانے۔
70,000 فرشتے لگام دے کر اس کو لائیں، اور وہ غصے میں ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے اتنے غصے میں ہوگی کہ لگے گا کہ پھٹ پڑے گی، اور اس کے شرارے اتنے بلند ہوں گے کہ اچھل اچھل کر میدان محشر میں گر رہے ہوں جو گناہگار ہوں گے۔ جو گناہگار ہوں گے جب یہ منظر دیکھیں گے تو ان کا دل مردہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جس نے عید کی 2 عیدوں کی راتوں کو زندہ کیا، زندہ کرنے سے مراد جاگنا اور عبادت کرنا ہے، جس نے اس میں عبادت کی اس نے رات کو زندہ کر دیا، تو جس نے زندہ کیا اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اطمینان حاصل ہوگا، تو وہ جب اطمینان نصیب ہوگا دل کو تو اس کا دل زندہ رہے گا، باقی دل سب مردہ ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہو۔ تو اس رات کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے، لیلۃ الجائزہ اس کو کہا گیا ہے، انعام والی رات۔ مہینہ بھر ہم نے جو عبادتیں کی، جو ریاضتیں کی، جو روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن سنا پڑھا، نیکی کام صدقہ و خیرات کیا، زکوٰۃ ادا کی، ان سب چیزوں کی انعام لینے والی رات ہے یہ رات جو آ رہی ہے، جس کو ہم شب عید کہتے ہیں، عید کی رات، یعنی دوسرے دن صبح عید ہوتی ہے اس سے پہلے والی رات۔ تو عبادتوں کی رات، شاپنگ کی رات نہیں ہے، گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے۔ عجیب ذہن بنا ہوا ہے، مارکیٹ کسی کو خریدنا نہیں بھی ہے تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ کتنا رش ہے مارکیٹ میں، وقت گزارنے کے لیے، وقت گزارنے کی، لہو و لعب کی، کھیل کود کی رات نہیں ہے، یہ انعام پانے کی رات۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس کا خوب سے خوب اہتمام ہو، اس میں دعائیں ہوں، عبادات ہوں، اذکار ہو، اور آرام کریں، جس قدر عبادت کر سکتے کریں، پھر آرام کریں، خواہ مخواہ گھوم کے پھر کے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اس رات کی قدر دانی کرنا ہے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے سورہ فجر میں، ہم مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس میں سے ایک رات لیلۃ الفطر کی رات بھی ہے، عید کی جو رات ہے یہ رات بھی اس میں شامل ہے، اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو یہ مبارک راتوں میں سے ہے، فضیلت والی راتوں میں سے، رحمت اور برکت والی راتوں میں سے۔ تو ہم کو اس رات کو عبادت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اذکار کرنا ہے کہ اللہ جو مہینہ بھر ہم نے عبادتیں کی، اپنے کرم سے آپ قبول فرما لیجئے۔ اگر آپ نے قبول نہ کیا تو کیا ملا ہم کو اس میں؟ اچھا، کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلے کہ اللہ نے ہماری نماز قبول فرمائی، جیسا کہ ہم نے ظہر پڑھی یا فجر پڑھی، تب کیسے پتا چلے کہ قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ فرمایا، انہوں نے جواب دیا کہ اگر ظہر کی توفیق ملے فجر کے بعد تو سمجھو فجر اللہ نے قبول فرمائی، ظہر کے بعد عصر کی توفیق ملے تو سمجھو ظہر اللہ نے قبول فرمائی، عصر کے بعد مغرب کی توفیق ملے تو سمجھو اللہ نے عصر بھی قبول فرمائی، مغرب کے بعد عشاء کی توفیق اگر مل رہی ہے اور مسجد پہنچ رہے ہیں، سمجھ جائیے کہ اللہ نے پچھلی نماز قبول فرمائی۔ تو نیکی کی توفیق بار بار اگر مل رہی ہے تو سمجھیے اللہ نے پچھلی قبول فرمائی۔ اللہ جس کو قبول کرتا ہے، جس سے خوش ہوتا ہے، اسی کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے دشمنوں کو نہیں آنے دیتے، جن سے ہم پسند نہیں کرتے ان کو آنے نہیں دیتے، نہ بلاتے، نہ ایسا موقع دیتے آنے کا۔ اگر وہ قریب سے آپ گھر کے دروازے میں بھی کھڑے ہوئے گزر رہا، اس کو دیکھ کے آپ اندر آ جائیں گے، دروازہ لگا لی، کہیں سلام کر کے اندر نہ داخل ہو جائے، تو ہم ایسے آدمی کو آنے نہیں دیتے جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ تو اللہ ان کو کیسے آنے دے گا اپنے گھر میں جس کو ناپسند کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت آنے کی توفیق دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، ہم سے راضی ہے اللہ، تو اس کو منانا ہے۔ اور ہم اب رمضان میں توفیق ملی تھی نمازوں کی، عبادتوں کی، نیکیوں کی، رمضان کے بعد چھن گئی، سمجھ جائیے کہ رمضان کی عبادتیں اللہ نے ضائع کر قبول نہیں ہوئی۔ اصول بتا دیا بزرگوں نے، اگر رمضان کے بعد بھی اسی طرح توفیق نصیب ہوتی ہے نیکیوں کی، نمازوں کی، جذبہ وہ ہے وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی عبادت کی توفیق ملتی رہتی ہے، سمجھ جائیے اللہ نے رمضان قبول فرما لیا۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں حدیثوں کتابوں میں، ان کی سیرت میں ہے، تاریخ کی کتابوں میں، کہ رمضان جانے کے بعد 6 ماہ تک روتے رہتے تھے کہ اللہ رمضان کی عبادتیں ہماری قبول کر لیں۔ تو یہ رات آنے والی۔ دوسرا اہم کام جو ہے ہمارے ذمے ان دنوں میں، وہ صدقۃ الفطر کا ہے۔ صدقۃ الفطر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہرن، یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ بندے کی جو رمضان کی عبادتیں، جو روزوں میں کمی رہ گئی ہے، جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، اس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ وہ کوتاہی اللہ اپنے کرم سے صدقۃ الفطر ادا کرنے والے کی معاف فرما دے۔
فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور غریبوں کے لیے یہ کھانے کا ذریعہ ہے. جو غریب ہے، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، مزدور ہے، ان کو عید کے دن بھی مزدوری کے لیے جانا نہ پڑے. کم سے کم عید کا دن وہ صدقۃ الفطر آپ ان کو ادا کریں تو وہ عید کا دن گھر میں گزارے، آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم دے. کئی لوگ ہوتے ہیں مزدور طبقے کے جو سال بھر میں ایک چھٹی بھی نہیں کرتے. ایسے بھی لوگ، یعنی چھٹی کریں گے تو پیسے کہاں سے آئے؟ بال بچے ہیں تو وہ چھٹی نہیں کرتے، تو کم سے کم وہ عید کے دن چھٹی کر لیں. یہ نظریہ ہونا چاہیے. اور صدقۃ الفطر کی کس پر واجب ہے؟ ہر اس آدمی پر جس پر زکوٰۃ واجب. زکوٰۃ کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری ہے. یعنی کسی کے پاس پیسہ آ گیا، صاحب نصاب ہو گیا، چاندی کے نصاب کے بقدر 36,000 کے آس پاس اس کے پاس پیسے آ گئے، 2 مہینے پہلے آئے، تو اب زکوٰۃ تو اگلے جیسے رجب میں آئے تو زکوٰۃ اگلی رجب میں دینا پڑے گا، لیکن صدقۃ الفطر رمضان میں دینا پڑے گا. تو ہر صاحب نصاب پر یہ واجب ہے، چاہے سال گزرے نہ گزرے. جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کا بھی وہی نصاب. یعنی ہر مالدار جس کے پاس ضروریات کے علاوہ 36,000 کا سامان یا 36,000 روپے کا جو ہے نا کیش، سونا چاندی کچھ بھی ہو، ضروریات سے زیادہ ہے، یا خالی سامان گھر میں خالی کپڑے اتنے ہیں کہ وہ 36,000 کی قیمت کو پہنچ سکتے، تو ان کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے. اپنی طرف سے بھی دینا ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا. اور ہے کتنا؟ گیہوں سے دے رہے تو جو ہے 1.25 کلو شمالی ہند کے علماء کا کہنا ہے، اور یہاں کا ہمارا جامعہ نظامیہ کا جو فتویٰ ہے وہ 1.25 کلو کا ہے. اور کھجور، کشمش اور جو کے ذریعے دے رہے ہیں تو 2.5 کلو جامعہ نظامیہ کا فتویٰ ہے. اور شمالی ہند کے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 3.5 کلو. اور بہتر سے بہتر دینا ہے. ایسا نہیں کہ 1.25 کلو گیہوں میں جان چھوٹ رہی چھوڑا لو، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے سٹینڈرڈ کے حساب سے اللہ نے آپ کو جس طریقے سے رکھا ہے، جو آپ اوسطاً کھاتے پیتے ہیں وہ کھلانا مقصد ہے. اگر آپ صرف گیہوں سے دیں گے ادا ہو جائے، لیکن بہتر سے بہتر دینا افضل ہے اللہ کے راستے. کھجور سے دیں اور جو سے دیں، کشمش کا دیں، پیسے کچھ بڑھ کے جائیں گے آپ، لیکن غریب کا بھی اس میں فائدہ ہے. اور اللہ کے راستے میں بہتر سے بہتر دینا ہے. ایسا نہیں کہ سب سے بدتر جو چیز ہے ہمارے پاس وہ اللہ کے راستے. نہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہارا اپنا پسندیدہ مال. تو اپنا پسندیدہ مال جو دل چاہ رہا ہے کہ خود رکھے، وہ اللہ کے راستے میں دینا ہے. ایسا نہیں کہ بچا کچا دے دیے، گرا پڑا دے دیے، پھٹی نوٹ ہے ڈال دو مسجد کے ڈبے میں، کہیں نہیں چل رہی، کیا کریں گے مسجد کے ڈبے میں ڈال. یہ نظریہ ہے ہمارا آج کل، بیکار ہے، کسی کام نہیں آ رہا، غریب کو دے دو. بچا کھاوا کھانا ہے، ویسے بھی اس کو کچرے میں ڈالنا ہے. کسی غریب کو دے کے ہم سمجھتے بہت بڑا احسان ہم نے اس پہ کر دیا. بچا کچا تو کتے کے آگے بھی ڈالا جا سکتا. اس میں کیا نیکی ہوئی؟ نیکی وہ ہے کہ تم اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرو. جب یہ آیت اتری، حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک باغ تھا، حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا اللہ کے رسول، وہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، 700 کے قریب اس میں کھجور کے جھاڑ ہیں، لہلہاتا ہوا باغ ہے، 20 سال کی محنت سے انہوں نے سینچ کے اس کو تیار کیا، اور اب وہ فصل دینے والا باغ. کھجور کا باغ تقریباً 15 سے 20 سال میں تیار ہو. انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول، وہ مجھے پسند ہے اپنے مال میں آپ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، چونکہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ تم نیکی کو اسی وقت پہنچ سکتے ہو جب اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرو. تو میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور وہ گئے باغ کے پاس. جب گئے تو اپنی اہلیہ کو آواز دی. بچے اور اہلیہ گھر اندر تھا، اندر ہی تھے. باہر ہی سے آواز دے رہی، ام الدحداء اخرجی، ام دحداء باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا. اب ہمارا اس میں حق نہیں ہے. وہ بھی اللہ کی نیک بندی، اس نے یہ نہیں پوچھا کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے، ایک ہی تو باغ تھا، وہ بھی تم نے دے دیا. نہیں، اس کی بھی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. صحابہ نے اپنی ازواج کی تربیت فرمائی. آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ، ہم اپنی بیویوں کو تیار نہیں کر رہے، ان کو شریعت نہیں بتاتے، ان کو علم دین نہیں سکھاتے. نتیجہ کیا ہے؟ فلموں سے، سیریلوں سے، ڈراموں سے وہ زندگی سیکھ رہی ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں. زندگیاں جہنم بنتی چلی جائیں. گھر میں عورت اگر درست نہ ہو، اس کے اندر جذبات اچھے نہ ہو، اس کی خواہشات اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہ ہو، زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی. جنت نہیں بن سکتا وہ گھر. ام دحداء کہنے لگی کہ فوراً بچوں کو لیا، سامان سمیٹا، باہر آ گئی اور فرمایا کہ حضرت ابو دحداء کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ اللہ سے سودا کیا ہے اور اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، اور اللہ ہم کو یہ قرضہ ہے اللہ پر، اللہ ہم کو قیامت کے دن لوٹائے گا جب ہم کو سخت ضرورت ہوگی.
ان کی اہلیہ کہنے لگی ربیح بیعک یا ابا الدحداء، کیا بہترین سودا کیا ہے دہدا کے ابو، تم نے کیا بہترین سودا کیا۔ تو یہ جذبات ان کے تھے خواتین۔ تو صحابہ کرام اپنا سب سے بہترین مال اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ ہم گرا پڑا بچا کچا جو کسی کام نہ آئے، چلو اللہ کے راستے میں لگ جائے، کسی کو دے دو، یہ سمجھو کہ بہت بڑا احسان ہم نے اللہ پہ کر دیا۔ یہ ہمارا ذہن ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت۔ سب سے اچھا مال، سب سے جو پسندیدہ ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا۔ صدقۃ الفطر میں بھی یہی معاملہ ہے، اچھے سے اچھا اگر جو دے سکتے ہیں قیمتی سے قیمتی دینا۔ گیہوں عرب میں نہیں ہوتا تھا اس قدر، اس کی وہاں بڑی اہمیت تھی، اس لیے حضور نے اس کو نصف سا رکھا ہے۔ یہاں ہمارے پاس ہندوستان میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس 75 روپے کا بن رہا ہے، ایک صدقۃ الفطر 75 روپے بن رہا ہے، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا کوئی آدمی، آپ جس کو دیں گے آپ صدقۃ الفطر۔ یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا ہم کو۔ حضور نے فرمایا تحمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے، ان کے ایک وقت کی روزی تو ہو سکے، ایک وقت کا ایک آدمی کھا تو سکے گھر میں، ایسا صدقہ فطر دینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دیں گے 75 روپے اگر گیہوں کا ادا نہیں ہوگا، ادا ضرور ہو جائے گا، لیکن ہمارا معیار دیکھیے، سٹینڈرڈ دیکھیے۔ خود کے لیے پسند کرنے جائیں گے، شرٹ دیکھنے جا رہے ہیں، اچھے سے اچھا برانڈڈ دیکھیں گے، 100 کا بھی ہے، 200 کا بھی ہے، 500 کا بھی ہے، 2000 کا بھی ہے، 2000 کا پسند آئے گا اپنے لیے، جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو کارڈ کے ذریعے لیں گے، کسی سے قرض اٹھائیں گے، لیکن اچھے سے اچھا اپنے لیے۔ اور جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات ہو تو سب سے گھٹیا ترین مال اللہ کے راستے میں لگانے کی۔ یہ ذہنیت ہماری ہے، اللہ ہم کو معاف کرے، ہم کو بدلنے کی ضرورت۔ تو صدقۃ الفطر عید سے پہلے ادا کرنا ہے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ کسی نے نہیں کیا، بھول گیا، تو وہ واجب ذمے میں رہے گا، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے روزے اور عبادتیں آسمان میں معلق رہتی ہیں، صدقۃ الفطر جب تک نہیں پہنچتا، نہیں ادا ہوتا، اس وقت تک ہماری عبادتیں معلق رہتی ہے۔ رمضان ہمارے روزے معلق رہتے ہیں، آسمان تک نہیں جاتے، تو بڑا نازک معاملہ ہے۔ کوشش یہ کریں کہ جلد سے جلد ادا کر، ابھی بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، عید کے دن ادا کرنا ضروری نہیں ہے، پہلے ہی ادا کر دیں تاکہ لوگ خوشی سے عید گزار سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں لیلۃ الجائزہ کی بھی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور وقت پر صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔